میاں صاحب لانے والوں کی بات کر رہے ہیں تو کاش وہ میاں صاحب بتا دیتے کہ ان کو 85 میں کون لے کے آیا تھا۔ وہ 85 میں ایک کارخانے میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو وہاں سے اٹھایا اور لا کے وزیر خزانہ بنا دیا، پھر وزیر اعلیٰ بنا دیا اور پھر وزیر اعظم بنا دیا۔ ان کے مطابق جس بندے کی بات کر رہے ہیں اس نے 1996 میں اپنی پارٹی شروع کی، پہلا الیکشن خود ہارا، پھر ایک سیٹ جیتی، پھر ایک صوبہ جیتا اور پھر پاکستان جیتا۔ 26 سال کی سٹرگل ہے، اور خود میاں صاحب کی یہ پوزیشن ہے کہ 85 میں الف بے بھی نہیں پتہ تھی سیاست کی۔ ایک کاروباری شخصیت تھے، بڑے تھے یا چھوٹے تھے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ایک کاروبار کرتے تھے، وہاں سے ان کو اٹھایا اور وزیر خزانہ بنا دیا۔ تو میاں صاحب کو لایا گیا، عمران خان خود آئے۔ میں بالکل اس میں میرے ساتھ ڈیبیٹ کر لینا، ڈیبیٹ کے لیے بیٹھی ہوں، ڈیبیٹ کے لیے بیٹھے آپ نے بیان دیا۔ میرا ایک پوائنٹ رکھے نا کہ 4 بندے ہیں نا، بانٹ کے ایسی کام کرنا ہے۔ لانے والے موجود ہیں تو لانے والے تو سب کو لایا، تو میاں صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے بھی لایا تھا اور ان کو بھی لایا تھا، وہ بہتر بیان ہوتا۔ تاریخ میں جانا ہے تو بہت بڑی بھیانک ہے، پر بجائے تاریخ میں جائے سوال یہ ہے کہ ہمیں شروع کر لیتے ہیں کہ محمد نواز شریف کی جو ناحق ڈسکوالیفیکیشن تھی اور اس میں کون کون انوالو تھا اور اس کا براہ راست بینیفیشری کون تھا، کس کی درخواست تھی جو پہلے سپریم کورٹ نے وائڈ آف میرٹ قرار دے کے خارج کر دی تھی اور بعد میں 3 مہینے بعد وہ خود ہی اٹھا لی گئی کہ آئیں ہم آپ کو سننے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ کہانی ہے۔ میاں صاحب نے ایک بیانیہ اپنا پیش کیا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ آپ کے دور میں تباہی نہیں ہوئی، آپ کے دور میں فورن پالیسی کا بیڑا غرق نہیں ہوا کہ پاکستان کیا بیڑا غرق کو بتائیں، پاکستان کے جو ہواری تھے، پارٹنرز تھے، سب کے ساتھ تعلقات کا بیڑا غرق ہوا، مثلا سعودی عرب، مثلا ترکی، مثلا امریکہ، مثلا چائنا۔ یہ 4 بڑے ملک جو پاکستان کے پرنسپل پارٹنرز ہیں دنیا میں، چاروں کو انہوں نے میسیولی جو ہے انوائے کیا۔ سعودی عرب کو ہم کہہ سکتے ہیں انوائے کیا، لیکن باقی چائنا میں ان کی اب جو جس بھی وجہ سے پالیسی تھی، انہوں نے سی پیک کو، اب یہ سے تو انکار نہیں کر سکتے کہ انہوں نے سی پیک کو بیک برنر پہ ڈال دیا اور اس کی وجہ سے چائنا کو بھی بہت انوائنس ہوئی۔ اسی طرح جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ جو پورا کیس ہوا، انہوں نے کہا کہ جی ہم کوئی نیا بلاک بنائیں گے اور اس کا ہم ٹی وی چینل بنائیں گے۔ لیکن آپ کا بیانیہ یہ ہے کہ عمران خان کو لایا گیا، میاں صاحب خود ہے، اور لا کر ان کو بٹھایا گیا، پھر ان کو چلایا گیا۔ تو اگر یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو پھر عمران خان تو خارجہ پالیسی نہیں چلا رہا تھا نا، تو جو چلا رہے تھے میاں صاحب نے آج ان کے احتساب کی بات کی ہے، تو میاں صاحب کی اپنی حکومت ہے، آپ کر لیں احتساب، آج کون روک رہا ہے آپ کو؟ ہاں، تو اس میں ضرور احتساب کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ضرور لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالنا ہے، لیکن جس کا بار بار نہیں ذکر ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کمیشن بنا کر بیٹھے جہاں لوگوں کو وداؤٹ فیئر آف پینلائز آ کر وہ اپنی ذمہ داری قبول کریں کہ ہم نے اس وقت یہ کیا تھا، ہم اس پر نادم ہیں، اور آپ انہیں کہہ دیں کہ جی اب ان کو سزا نہیں ملے گی، لیکن کم از کم دیکھیے جو حقیقت ہے وہ قوم کے سامنے آنی چاہیے کہ کس طرح پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کا الیکشن پروسیس، پاکستان کا جو تمام جو کہتے ہیں میڈیا، اس کو تروڑ مروڑ کر بانی چیئرمین کو لانے کا دروازہ کھولا۔ آپ صرف بانی چیئرمین کا نام اگر ہٹا دینا تو بالکل ان کا بیانیہ لگتا ہے مجھے، کیونکہ آج کل یہی باتیں کرتے ہیں، بٹ کوئکلی نہیں، اس وقت میڈیا تو تھا ہی نہیں، تو اب ہم یہ کہتے نہیں، ایک بات برابر ٹائم آپ کو ایک بات کہہ دوں، جس طرح 2,500 نہیں آپ کے دل میں، ذرا میں اب دوسرے دوستوں کو انوالو کر کے آپ کو دل کی کہی کا موقع دیں گے۔ آپ کے لیے بڑی سٹوری کیا ہے میاں صاحب کے بیان میں؟ واٹ از یور بگ سٹوری؟ میرے لیے تو بڑی سٹوری آن اے لائٹر نوٹ پہلے یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے اس ملک میں ہر ہفتے ایک بائی الیکشن ہونا چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ میاں صاحب بولیں، پاکستان کی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں، ان کو یہ ایشوز آ کر ایڈریس کرنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور مجھے انہیں یہ دیکھ کر اندازہ ہوا کہ جب بائی الیکشن میں کوئی رزلٹ اچھا، ظاہر بہت خوش ہوئے ہوں گے، ان کی پارٹی نے اچھے رزلٹ پروڈیوس کیا، اس پر سوالات ہو سکتے ہیں، اعتراضات ہو سکتے ہیں، ہر بائی الیکشن پہ تنقید ہوتی ہے، جی اس میں ریگنگ ہوئی ہے، اس میں گورنمنٹ نے اپنا انفلوئنس یوز کیا ہے، لیکن ان کو یہ خوشی محسوس ہوئی تو وہ بول پڑے۔ بائی الیکشن ان کے لیے میرا خیال ہے اب ایک بار بن گیا، کرائیٹیریا بن گیا کہ یہ ہو۔ اگر آپ کی سٹوری کیا ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ میاں صاحب شاید یہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ یہ جو پروسیس چل رہا ہے اس میں ظاہر ہے کہ ان کی گورنمنٹ انڈر کرٹیسزم ہے بہت سارے حوالوں سے، لیکن یہ ضرور ہو رہا ہے کہ جو لوگ ان کی گورنمنٹ کو گرانے کے ذمہ دار تھے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ
اس پروسیس کا حصہ ہوتے جا رہے ہیں جو ایلیگیشنز ان کے اوپر لگائے گئے, جس کا انہوں نے حوالہ بھی دیا. انہیں لگتا ہے کہ ان کو عدالتوں کے ذریعے رگڑا گیا تھا, ان کا مخالف بھی عدالتوں کے ذریعے رگڑا جا رہا ہے. انہیں لگتا ہے کہ جن پچھلی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ گڑبڑ کی تھی, کل آپ کو وہ بیان مل گیا کہ ابھی کنکلوڈ نہیں ہوا ٹرائل. لیکن آپ کو کیوں یہ لگتا ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے؟ انہوں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی. نہیں, انہیں میاں صاحب کو ہمیشہ ایسا لگتا ہے, یہ آپ بات کریں نہ کریں, آپ کو پتا ہے کہ وہ اپنا بدلہ بھولتے نہیں ہیں. ان کے اندر یہ بات ہوتی ہے, اپنا بدلہ بھولتے نہیں ہیں میاں صاحب. میاں صاحب ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز, اور یہ آپ کو بھی لگتا ہے, لیکن آپ بہت ہی معصومیت سے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ میں اینکر ہوں تو مجھے یہ معصومیت کا لبادہ اڑنا پڑتا ہے. میاں صاحب بھولتے نہیں ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ان کو یہ تھوڑا سا مزہ آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے میرے مخالف کارنر ہو رہے ہیں, تو اس لیے آپ نے کیا لیڈ لگانی ہے جی کل؟ دیکھیں بات سمپل سی ہے. نواز شریف وہ آدمی نہیں ہے کہ جو صرف اس لیے بولنے لگ جائیں آ کے کہ میں لیڈر ہوں اور مجھے بات کر لینی چاہیے. مطلب سٹوری چاہیے, ایشو چاہیے. نہیں, دیکھیں سمپل سی بات ہے. انہوں نے جو حساب لینے کی بات کی ہے نا, انہوں نے بیگم کلثوم نواز اپنی ذات کی بات نہیں کی, جس کا انہوں نے کہا تھا کہ میں خدا پہ چھوڑتا ہوں, اور کچھ چیزیں آپ کو نظر آ بھی رہی ہیں. وہ جب آئے ہیں نا, انہوں نے جو حساب لینے کی بات کی ہے وہ آپ کو کل کے بعد شروع ہوتا ہوا نظر آئے گا. رزلٹ بھی آئیں گے, اس کے نتائج بھی آئیں گے. میں اس کو بالکل سادہ بات نہیں سمجھ رہا. جو آج لوگ ٹھٹھا اڑا رہے ہیں کہ بھئی آپ کی حکومت ہے, آپ کیوں نہیں کرتے, میرے خیال میں آپ کو ٹھٹھا نہیں ہے, میں نے سوال کیا, آپ کی بات نہیں کر رہا, آپ کا نام لے کے نہیں, میں تو باقی تو سوشل میڈیا پہ چلے جائیں نا, جو ٹھٹھا اڑ رہا ہے وہ یہی اڑ رہا ہے نا کہ ہوں حکومت ہے, بھائی دی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے, کر دے کیوں نہیں, یہی سوال ہے نا. سوال تو بنتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں, میری یہ دانست ہے کہ وہ اس طرح بات کیا نہیں کرتے. ٹھیک ہے, بالکل وہ اپنی انفارمیشن کی بنیاد کچھ ہونے والا سوال اٹھائے ہیں, کچھ ہونے والا ہے. احتساب شروع ہے تو میاں صاحب نے ٹائم کیا, ہر وقت بولنا اچھا بھی نہیں ہوتا. کتنا اچھا ہوتا ہے میاں صاحب آ کے کہتے جی 5600 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے 2 سال میں ہماری حکومت میں, میرے بھائی وزیر اعظم تھے. وہ تو پی ٹی آئی کے پیسے نکالے, آئی ایم ایف نے لکھا ہے. میری بات تو سنیں نا جی, آپ بولتے رہے, میں بول رہا ہوں 5600 ارب بات کر لیں, 2023 سے 2025 تک کی 5600 ارب جو آپ نے رقم بولی میں نے اس پہ بات کہی, اور 5600 ارب ڈالر کی جو کرپشن, 5600 ارب روپے کی جو کرپشن ہے, یہ 2023 سے 25 تک ہے لیا صاحب, ٹھیک ہے نا. اس وقت حکومت تھی پی ڈی ایم 1, اس میں شہباز شریف تھا وزیر اعظم, اور پھر وہ خود وزیر اعظم ہے. بات کو کہیں اور نہ لے جایا کریں نا, بات کاش اچھا ہوتا کہ وہ کرتے کہ جی یہ جو کرپشن میرے بھائی نے اور میری بیٹی نے کی ہے میں اس کا حساب لوں گا, بڑا اچھا لگتا مجھے. کاش وہ یہ کہتے کہ ووٹ کو عزت دو والا نعرہ میں آج لگانے لگا ہوں پھر سے, اور ووٹ کو عزت ملنی چاہیے, اور یہ جو 26ویں اور 27ویں ترمیم میں سول سپرمیسی کو رگڑ کے رکھ دیا گیا ہے, اب میں نہیں ہونے دوں گا, میں آ گیا ہوں. یعنی آپ کی پریس ریلیز پڑھیں؟ نہیں, میری پریس ریلیز نہیں, میاں صاحب کے میں الفاظ بول رہا ہوں جو کبھی ووٹ کو عزت دینے کا نعرہ لگاتے تھے, آج بھی ان کے ذہن میں ہے, جیسے میرے بھائی کہہ رہے تھے زمینی جیتی ہیں, ووٹ کو عزت نہیں ملی. کیا کون سی ووٹیں پنجاب میں نہیں؟ میں میری بات سنیں, میں ہری پور میں تھا پورا دن, اور صبح سے لے کر شام تک اور پھر رات تک میں وہاں پہ تھا. جو کچھ وہاں پہ کیا گیا ہے, جو کچھ میرا سرگودا میں کیا گیا ہے, جو کچھ باقی جگہوں پہ کیا گیا ہے, وہاں پہ تو اب لڑے ہی نہیں نا پنجاب میں. ہاں, جہاں پہ نہیں لڑے, میرے کیا کیا گیا, وہاں پہ یہ ہوا ہے کہ 25,000 ووٹ لیے ہیں ایم پی اے صاحب نے, 25,000, اور اس کو 77,000 کر دیا گیا.